اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں یوم عاشورہ اللہ کریم نے ہمیں عطا فرما دیا۔ 10 محرم یہ شروع تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جب زمین و آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تب سے یہ مہینے شروع ہوئے۔ اب اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نظام اور اپنے حکم کے مطابق انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات منسوخ فرما دیے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، درود پاک اللہ، انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات اللہ کریم نے منسوخ فرما دیے۔ آدم علیہ السلام کا جبل رحمت کے اوپر دعا کا قبول ہونا، نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ کے ساتھ لگنی ہے جی، اسی طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملنا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملنا، یہ بڑے بڑے واقعات اللہ نے منسوخ رکھے۔ اسی لحاظ سے 10 محرم جو کہ حضرت امام حسین علی مقام کی شہادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو قبول کی گئی وہ بھی ہے جی 10 تاریخ تھی۔ یوم عاشورہ کہتے ہیں، یوم عاشورہ 10 کو کہتے ہیں، 10ویں کا دن، وہ 10ویں محرم کا بھی دن ہے، وہ 10ویں ذی الحج کا بھی دن ہے، وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نظام مقرر کیا۔ تو محرم شریف کے مہینے میں ہم حضرت امام حسین علی مقام شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ سفر میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کو عرس مبارک آ جاتا ہے، اولیاء کرام کی یاد میں محافل منعقد کرنا، اور جو وہ گستاخ اولیاء ہیں، اولیاء کرام کی شان مقام کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کی بات کریں نا، کسی پرچون والے کے دوست کی بات تو نہیں کر رہے نا، یا کسی سبزی والے کے دوست کی بات تو نہیں کر رہے، ہم بات کریں اولیاء اللہ کے دوست۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار وہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ دنیا کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف ہے، نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہے، مطمئن ہوں گے۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو عرس مبارک آ جاتا ہے سفر میں، ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا دن 12 ربیع الاول، ربیع الثانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو عرس مبارک آ جاتا ہے، جمادی الاول جمادی الثانی اس طرح صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک کا دن ہے۔ رجب آ گیا، رجب شریف کے مہینے میں 27 رجب کی رات الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے شب بیداری اور سحری کے ساتھ گزاری۔ اب شب برات آ گئی، شعبان شریف کے مہینے میں شب برات ہے، تو شب بیداری کا اس طرح پروگرام ہو۔ یہ بابرکت راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے، اب جو اس میں ان رحمتوں کو لوٹے گا اسی کے ہی درجات بلند ہوں گے، اور جن کو سانپ سونگھ جائے گا یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اب نیکی کو بھی بدعت اور حرام کہنا شروع ہے۔ نیکی کو گناہ تو وہی نا، گناہ تو گناہ ہے، نیکی کو بھی جناب بدعت اور اس طرح کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں جی۔ یہ بھی بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے سمدانی صاحب یہ کفر تک کیسے لے جائے گا؟ اس لیے کفر تک لے جائے گا کہ نیکی کو تم نے گناہ کہا، نیکی کو تم نے حرام کہا، اور نیکی کو حرام کہنا یہ کفر ہے۔ جو بھی نیکی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، سنت طریقہ ہے، واجبات ہیں، فرائض ادا کی جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس طرح اس سے درجات بندے کے بلند ہوتے ہیں۔ وہ درجات کو بلند کرنے والی چیز کو یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، تو یہ کفر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے اوپر بندے کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو واقعہ شاید سنایا تھا کہ امریکہ میں ایک جگہ ہے سین ڈیاگو ایک جگہ ہے امریکہ میں، لاس اینجلس آپ اترے تو وہاں سے کچھ 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ آگے سین ڈیاگو جگہ، وہاں پہ ایک رحمانی صاحب تھے، وہ ادھر اپنا
کونٹی ہے لاس اینجلس کے ساتھ اورنج کونٹی ہے، وہاں پروگرام تو دعوت دیجیے آپ سلطانی صاحب ہمارے ادھر آ کے جمعہ پڑھائیں کہ ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہیں وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کل بدعۃ دلالۃ و کل دلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی بندے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ تو وہ بدعت گناہ ہے، گناہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نیکی کو بدعت کہنا، حرام کہنا، یہ کفر ہے، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو راتیں ہیں، ابھی شب برات کی رات ہے، بابرکت رات، رحمتوں بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے، اس میں مقدر لکھے جاتے ہیں، انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب کی بکریاں، طارق صاحب بڑے عرصے بعد نظر آئے کہ میں عرصے بعد آیا ہوں۔ بنی کلب کی بکریاں، ایک بکری کے بال کو بندہ گن سکتا ہے؟ ہاں جی، شاہ صاحب بھائی جو ہوتے تشریف رکھو نا تو الٹ جائے گا سارا کچھ۔ بنی کلب کی بکری، ایک بکری کے بال کو گن سکتے ہیں؟ تو بنی کلب کی قبیلہ بنی کلب کی بکریاں اتنی ہیں کہ وہ بکری نہیں گنی جاتی، تو پھر ان کے بالوں کے برابر آج کی رات، شب برات کی رات اللہ کریم امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو کتنی رحمت بڑی رات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی شب برات ہے، پھر آگے لیلۃ القدر شریف آنی ہے، ہاں جی۔ اس طرح پھر ذی الحج کا مہینہ ہے، 9 ذی الحجہ، جب حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، حج کرنے والے میدان عرفات میں ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز جو کوئی روزہ رکھے اللہ کریم اس کے 1 سال کے قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں تقسیم کی ہیں، لیکن حاصل کرے گا وہی جس کے مقدر میں ہوں، اور جو اس طرح کے کھوکھلے بہانے، ہیلے بہانے کرے گا، اسے lame excuses کہتے ہیں۔ If anyone he will make lame excuses، لنگڑے بہانے، they can't get a blessing from Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala. And spiritual stages will not be increased، ان کے روحانی مراتب بلند نہیں ہوں گے، وہ نیکی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو so that this is a great chance from Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala, if we will avail, if we will offer worship on that night or this night, our spiritual stages automatically will be increased and we can get a closer stage of Allah the Almighty subhanahu wa ta'ala۔ یہ درجات کی بلندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے ذریعے۔ لیکن جو کوشش کرے گا وہی نا، جو خراٹے مارے گا یا وہ پٹاخے چلائے گا یا موٹر سائیکل لیے بھی ادھر اللہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھائے۔ عبادت کی راتیں، یہ پٹاخے چلانے، شرلیے پٹاخے چلانے، ہیچے چہا، نہیں، وقت گزر واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا۔ تو میرے دوستوں بھائیو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے 4 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 25واں پارہ ہے۔ اس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس میں رب نے قرآن نازل کیا، اس میں اللہ کریم بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ شب برات شریف انشاءاللہ یہ منگل کو بعد از نماز عشاء محفل شروع ہو جائے گی، حسب سابق۔ اب میرے پروگرام میں الحمدللہ دیکھو نا، اللہ اکبر، بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں لیکن بندہ نہیں کرتا، کہ کسی کی سمجھ میں آتی ہیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہ 5 سال شکل ہی نہیں دکھاتے، کیا ملتا وہاں پہ؟ ڈالرز، پاؤنڈز، پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرو۔ لیکن الحمدللہ میرا جو مشن ہے اس کے مطابق میری نیت تھی رجب شریف کی 27ویں کی رات آپ کے ساتھ گزاروں گا، میں الحمدللہ پہنچ گیا وہاں۔
اب شب برات ہے، بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ عبادت میں گزاریں گے اس پروگرام کے مطابق۔ الحمدللہ مدینہ پاک میں حاضری رمضان شریف میں وہ بھی اپنے شیڈول کے مطابق۔ پھر 27ویں کی رات پھر آپ کے ساتھ، تاکہ اکیلا میں 27ویں کی رات مدینہ پاک میں بھی گزار سکتا ہوں، اس میں میرے اکیلے کا فائدہ ہے، کیا خیال؟ اور اگر 100-150 آدمی اگر عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، تو اس کا ثواب انہیں بھی ہے، انہیں بھی فائدہ ہے، لیکن اللہ مجھے بھی اس کا اجر عطا کرے گا۔ جی میں اپنے شیڈول کے مطابق الحمدللہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے دوست احباب جو بالکل ان چیزوں کو رفلی لیتے ہیں، رفلی وہ چلو جی، کوئی تو عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں جی، یہ نمازیں پڑھیں کی ملے جی، ملنا یہاں پہ تھوڑا ہے، یہاں پہ ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، اللہ کریم گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بڑی تکلیف کو چھوٹی تکلیف میں بدل دیتا ہے، عبادت صدقہ و خیرات محافل سے نیکی سے وہ چھوٹی تکالیف بھی اللہ دور فرما دیتا ہے، بندے کو نظر نہیں آتی نا اس اصل یہ چیز ہے، اصل یہ چیز جس نے بندے کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خیر و برکت والی رات فرمائی گئی۔ حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اکثر علماء کرام کا خیال رائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن حضرت اکرمہ اور بعض علماء کرام کے مطابق یہ شب برات کی رات ہے۔ لیلۃ القدر بھی ہے، وہ اپنی نوعیت کی اپنی ایک فضیلت کی رات، یہ شب برات شریف 15 شعبان کی رات ہے جی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ تو نصف شعبان کی رات کے متعلق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر غفر له، ألا مسترزق فارزقه، ألا مبتلى فعافه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ابن ماجہ اور بہقی شریف کی حدیث پاک اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے کہ فرمایا کہ نصف شعبان کی رات، جو 15 شعبان کی رات، کہ رب تعالیٰ جل شانہ آسمان دنیا کے اوپر تشریف فرما ہوتا اپنی شان کے مطابق، ویسے تو ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی عافیت یعنی تکالیف سے نجات حاصل کرنے والا کہ اس کو نجات دے دی جائے۔ اور کیا ارشاد فرمایا کہ الا مبتلا فعافی، الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر کی اذانوں کے وقت یہ ندا دی جاتی، آوازیں دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مالک کائنات کی طرف سے یہ خزانہ تقسیم ہو رہا ہے، اور نوجوان جناب وہ موٹر سائیکل کے اوپر بھی کر رہا ہے، چرلیاں بنا کے چڑھا رہا ہے، گلیوں محلوں میں جناب ہچ ہاں جو تو وہ اتنا بڑا خزانہ اس نے گوا دیا۔ یہ عبادت کی رات ہے، یہاں تک کہ جو نوجوان آتے ہیں عبادت کے لیے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ صرف عبادت میں مشغول ہے، صرف عبادت، نو کوئی شرارتہ نہیں، کوئی اس طرح نہیں، صرف عبادت، پھر اس کی رات کی برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس لیلۃ القدر کی فضیلت، لیلۃ البرات کی فضیلت میں 15 شعبان کی جو رات ہے اس کے متعلق انشاءاللہ جو بیان ہوگا اس میں مزید بیان کیا جائے گا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، مجھے نہیں سمجھ آتی یا سمجھ آتی بھی ہے تو جس چیز کو ہم پریفرنس دیں گے وہی ہمارے سامنے آئے گی نا۔ 100 کا نوٹ یہاں پہ جناب پھینک دیں، 500 کا نوٹ پھینک دیں تو پھر کیا ہوگا؟
ہاں جی، وہ اس کو اٹھاتے اٹھاتے چاہے 2000 کی سلوار قمیض ہی پڑ ہے کہ یا برات کے اوپر جو کوئی 500 کے نوٹ لٹانے شروع کر دے پھر کیا ہو؟ اب یہ ہرس ایسی ایک نامرادی چاہے ٹوٹا کرولا پہ جانے والا وہ بھی نکل کے اس کو لٹنا شروع کرتا ہے پیسے کی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اجر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت کے محلات رکھے ہیں، سونے کے محلات رکھے ہیں، جن میں کوٹا و یاقوت کا کام ہوا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ان کا اجر چونکہ بندے کو نظر بھی کوئی چیز آ رہی تو وہ اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کا وقت جو ہے وہی ہے مختصر، جب جانا ہے تو اسرائیل علیہ السلام نے نہیں پوچھنا بھی کہ امی سے پوچھو، ابو سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، بیوی سے پوچھو، نہیں، اشارہ کیا دوسری طرف، اشارہ کیا تیسری طرف، اشارہ کیا۔ میرے دوستوں بھائیوں، زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو معمولی سمجھ کے ایسے ہی ضائع نہ کیا جائے کیونکہ یہ دوبارہ واپس ہے۔ عالم ارواح جہاں سے ہماری روح آئی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی، وہاں سے دنیا کے اوپر ہم آئے ہیں، دنیا کے اوپر اب قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد پھر آگے روز محشر۔ تو قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ تب ہی بنے گی نا جب بندہ ان چیزوں کا خیال کرے گا، ان چیزوں کو ویل کرے گا، ان عبادات کو ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، درود پڑھے گا، سنت پہ عمل کرے گا، اچھی گفتگو کرے گا، پھر قبر کے جنت، پھر قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ شب برات کی رات انشاءاللہ منگل کو، روز منگل بعد از نماز عشاء محفل شروع ہو جائے گی، آپ اہتمام کے ساتھ آئیں، شب بیداری کے ساتھ، اور جناب یہ نیت کر کے آئیں کہ سحری بھی کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی فضیلت شب برات کی رات میں بیان کی جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و علینا